حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر قحط آ گیا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے لوگ پریشان، جانور پریشان، زمین سوکھ گئی۔ تو سارے بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے، یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ، آپ اللہ سے دعا فرمائیں، ہم بارش کی وجہ سے پریشان ہیں، ہماری زمین خشک ہو چکی ہے اور درخت پیاسے ہیں اور ہمارے جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہماری زمین خشک ہے بالکل، یا نبی اللہ، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے موسیٰ اپنی امت سے کہو، یعنی بنی اسرائیل سے کہو کہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے گاؤں اور بستی سے نکل کر ایک جنگل کی طرف آ جائیں، جنگل میں آ جائیں اور وہاں جا کر انہیں 2 رکعت نماز پڑھاؤ اور پھر اس کے بعد مجھ سے دعا مانگو تو میں بارش کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور اعلان کیا کہ بھئی تمام بستی کے لوگ جنگل کی طرف چلیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کی طرف سے بارش ہو جائے گی۔ تو سارے کے سارے لوگ خوشی کے اندر بستی سے باہر نکلے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ بارش فرما دے، اے اللہ زمین سوکھ چکی ہے، اے اللہ جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اے اللہ تو بارش کر دے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا اے موسیٰ تیرے اس بستی کے اندر، تیرے اس مجمع کے اندر ایک اللہ کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ کا مجرم بیٹھا ہوا ہے، اے موسیٰ اسے اس مجمع سے نکال دے، اسے بھگا دے یہاں سے، جب تک وہ اس مجمع کے اندر رہے گا میں بارش نہیں کروں گا، اگر وہ اس مجمع سے نکل جائے میں بارش کر دوں گا۔ یہ وحی آ گئی، آپ اندازہ لگائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی اس مجمع کے اندر ایک اللہ کا مجرم ہے، ایک اللہ کا نافرمان ہے، ایک اللہ کا باغی ہے جس نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی، جب تک وہ نہیں نکلے گا اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت بارش نہیں فرمائیں گے۔ اب وہ آدمی سمجھ گیا اپنے بارے میں، آدمی کو پتہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ کیا بات میرے اوپر کیا بات آ رہی ہے، تو آدمی سمجھ گیا۔ اب اسے لگا کہ یار اگر میں اتنے بڑے مجمع سے کھڑا ہوتا ہوں تو میری عزت خراب ہو جائے گی، میری تو ویلیو خراب ہو جائے گی، لوگ مجھے طعنہ دیں گے، اچھا تو تھا، تیری وجہ سے ہمارے اوپر اللہ نے بارش کو روکا تھا، تیری وجہ سے ہمارے جانور پیاسے مر رہے تھے، تیری وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا تھا۔ اب وہ آدمی افسوس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہمت کھڑے ہونے کی بھی نہیں، کیونکہ عزت کا خطرہ ہے۔ اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بھی نہیں، مجمع کے اندر ہاتھ اٹھائے گا پتہ چل جائے گا، اب دل ہی دل کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، اللہ سے تار جڑ رہے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف دل ہی دل کے اندر مانگ رہا ہے اور اللہ کے خوف سے نہیں رو رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں تھا، اللہ سے محبت نہیں، کس کی وجہ سے مانگ رہا ہے؟ عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت کو ہی تو بچانا چاہتا تھا، عزت بچانے کے لیے، اللہ کی محبت میں نہیں۔ اب اندر ہی اندر سے اے اللہ میری عزت خراب ہو جائے گی، اے اللہ لوگ مجھے طعنے دیں گے، اے اللہ اگر میں آج بے عزت ہو گیا، اے اللہ تیرا کچھ، اے اللہ تیری بادشاہی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تیری بادشاہی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، میں مانتا ہوں، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، لیکن اے اللہ میری عزت کا مسئلہ ہے، اے اللہ لوگ مجھے طعنے دے دے کر مار دیں گے کہ تیری وجہ سے ہم پریشان تھے، اے اللہ تو مجھے معاف کر۔ ادھر دعائیں ہو رہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اور آسمان سے بارش ہونی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے تعلق تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ تو نے کہا تھا اس مجمع کے اندر ایک مجرم ہے، ایک باغی ہے، اسے نکال دو، وہ تو نکلا ہی نہیں ابھی تک، بارش کیوں ہو گئی؟ اللہ بارش کیوں کر دی؟ وہ تو ابھی تک گیا ہی نہیں ہے اس مجمع سے۔ اوپر سے وہی آتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ ہاں میں نے اسی بندے کی وجہ سے بارش میں نہیں کر رہا تھا، لیکن اب مجھ سے اس نے ایسی توبہ کی ہے، اب یہ جو بارش ہو رہی صرف اسی کے طفیل میں کر رہا ہوں، اگر اس کی دعا کو تم سارے مجمع والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو میں اس کی دعا کی برکت سے تم سب کی بھی مغفرت کروں۔